اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں ایک کذاب یعنی جھوٹے وکیل کو لایا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے ہر ادارے میں اچھے لوگوں کے ساتھ کالی بھیڑیں بھی آ کر شامل ہو گئی ہیں، اور وہی کالی بھیڑیں دیگر اچھے لوگوں کے لیے ایک مصیبت سے کم نہیں ہوتیں۔ آج کا وکیل بھی ان کالی بھیڑوں میں سے ایک ہے کہ جو جھوٹ بول کر رب کی لعنت کما رہا ہے، اور جب تک اس کا یہ جھوٹ سوشل میڈیا پر رہے گا، اسے ہر روز جھوٹ پر رب کی لعنت گناہ جاریہ کے طور پر ملتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، آئیے اس کذاب اور بے نور چہرے والے وکیل کے جھوٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی اس پر پڑتی رب کی لعنتیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر اس کی ویڈیو سنی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بد زبان، بد اخلاق، اردو زبان سے ناآشنا، اعلیٰ پائے کا جھوٹا اور ڈرپوک شخص بات کر رہا ہے۔ آئیے اس کی پہلی بد اخلاقی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپنی ویڈیو کے آغاز میں اس بے نور چہرے والے وکیل نے سرکار گوھر شاہی پاک کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو گوبر شاہی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم نے اس مردار وکیل کا یہ جملہ جب ایک بزرگ کی جناب میں پیش کیا اور اس پر ان کا جواب چاہا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح کچھ بدبخت لوگ اعلیٰ حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کو اپنے کالے دل کی وجہ سے وہ اعلیٰ بھی کالا دکھائی دیتا ہے، اسی طرح گوبر یعنی غلاظت کہنے والوں کے اندر ہی گوبر بھرا ہوتا ہے کہ وہ بدبخت گوہر تو کہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی غلاظت کی وجہ سے پاک نام گوہر کے بجائے ان کی زبان سے گوبر نکال رہا ہوتا ہے۔ ان کے بڑوں نے جوانی میں ضرور گوبر کھایا ہوگا، تبھی ان کے منہ سے بھی گوبر ٹپک رہا ہے۔ اس وکیل نے بھی عملاً اقرار کر لیا کہ ان کے منہ سے گوہر کے بجائے گوبر نکلتا ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اس کذاب وکیل نے اس کیس کا ذکر جھوٹ کا مرچ مسالہ لگا کر کیا کہ جو اولیاء اللہ کے مخالف ایک مولوی نے جھوٹا کیس کیا تھا۔ اس نے جتنی بھی باتیں کیں سب جھوٹی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیں، اس لیے کہ اس نے اپنی کسی بھی بات کا ثبوت پیش نہیں کیا، صرف زبانی کلامی پر گزارا کیا۔ محترم ناظرین، ہم اس کی لمبی چوڑی فضول جھوٹی باتوں میں سے ان باتوں کا ذکر کریں گے کہ جن کا جواب دینا لازمی ہے۔ اس نے اپنی ویڈیو میں سرکار پاک کے لیے کہا کہ جاہل آدمی تھا، اور پھر چند منٹ بعد ہی کہتا ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھی، بہت خوبصورت کتاب اس نے بنائی۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے اس منافق کی منافقت، ایک جگہ جاہل اور دوسری جگہ بہت خوبصورت کتاب لکھنے والا کہہ رہا ہے، یعنی اس کے قول اور فعل میں بھی تضاد ہے۔ اس کذاب وکیل نے اردو میں بلا ثبوت یہ بھی کہا کہ گوھر شاہی نے نئے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی جو کہ اینٹی اسلام، اینٹی قرآن پاک، اینٹی احادیث کے خلاف تھا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، آپ کو اس کی جہالت بھی ہم اسی جملے میں دکھائے دیتے ہیں۔ اس پڑھے لکھے وکیل نے کہا کہ گوھر شاہی نے نئے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی جو کہ اینٹی اسلام، اینٹی قرآن پاک، اینٹی احادیث کے خلاف تھا۔ محترم ناظرین، اس جملے کا مطلب ہے کہ دشمنان اسلام کی وہ تمام مخالفتیں کہ جو اسلام کے، قرآن پاک کے، احادیث پاک کے خلاف تھیں، گوھر شاہی ان مخالفتوں کے خلاف تھے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ایک اور اردو جملہ اس وکیل کی جہالت کا اعلان کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے سرکار پاک کے لیے فرمایا کہ ورد اس کا اللہ ہو کرتا تھا۔ اردو جاننے والے ضرور اس جملے کی غلط گرامر سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اس کی جہالت میں لفظ انجمن سرفروشان اسلام اور حجر اسود کا غلط بولنا بھی شامل ہے۔ حجر اسود پر شبیہ کا لفظ بولنے کے بجائے تشبیہ کا لفظ بولنا، اور لفظ دفع کی جمع دفعات کے بجائے دفعیں بولنا اسے جہالت کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ جاہل آدمی تھا کہ اس نے کتاب لکھی، اس میں ایک روشنی کے نام سے، تو اس نے اپنے اس میں عقائد کو بیان کیا اس نے، اور بہت خوبصورت کتاب اس نے بنائی،
انجمن شرفروشان اسلام، انجمن شرفروشان اسلام. تو ورد اس کا وہ اللہ کرتا تھا اور اپنے آپ کو بہت نیک پارسا کرتا تھا. حضرائے اسود دہشت گردی کی دفاع لگی، دہشت گردی کی دفاع لگی، دہشت گردی کی دفاع لگی. حضرائے اسود جیلی میڈیکل، جیلی میڈیکل، جیلی میڈیکل. محترم ناظرین، کذاب مردود وکیل نے اپنے بغض میں سندھ کی عوام کے جو اولیاء اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے کو بھی نہیں بخشا، اور انہیں بھی دیگوں کا لالچی یا چرس پینے والے یا عورتوں کی وجہ سے سرکار گور شاہی پاک کے پاس آنے جانے والے کہا. یعنی کہتا ہے کہ یہاں اس نے آستانہ بنا لیا، وہاں دیگیں پکانا شروع کر دیں اور چرس کا کام شروع کر دیا. جب دیکھا کہ بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو اندرون سندھ سے لوگ اور عقیدت مند اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. استغفر اللہ. یعنی کذاب وکیل یہ کہنا چاہتا ہے کہ سندھ یا اندرون سندھ کے لوگ بلا تحقیق، بلا کسی فیض کو پائے، بلا کسی شان ولایت کو دیکھے، یا تو دیگوں کے لالچ میں، یا چرس پینے کے لیے، یا پھر عورتوں کی وجہ سے نعوذ باللہ سرکار گور شاہی پاک کے پاس آئے. اللہ پاک کی اور پورے سندھ والوں کی لعنت ہو اس کذاب بے نور چہرے والے پر اور اس کے جھوٹ پر. آمین. محترم ناظرین، آئیے اس کذاب وکیل کا ایک اور جھوٹ یعنی اللہ پاک کی ایک اور اس پر پڑتی لعنت آپ کو دکھاتے ہیں. کہتا ہے کہ گوہر شاہی نے روشنی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اپنے عقائد کو بیان کیا. استغفر اللہ. ہم اس وکیل کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو اور جھوٹے نہیں، اور جھوٹ کی وجہ سے آپ پر رب کی لعنت نہیں پڑی، تو ثبوت کے طور پر وہ روشنی نام کی کتاب دنیا کو دکھائیے، اور اس کتاب میں تحریر جو جھوٹے عقائد آپ نے بیان کیے ہیں وہ بھی روشنی کتاب میں دکھائیے. کیونکہ سرکار گور شاہی پاک کی نہ تو روشنی نام کی کوئی کتاب سرکار پاک نے خود تحریر فرمائی ہے، اور نہ ہی ایسے عقائد کسی بھی کتاب میں موجود ہیں. ہم پڑھے لکھے کذاب بے نور چہرے والے وکیل سے کہتے ہیں کہ اگر آپ روشنی نام کی کتاب اور اس میں لکھے اپنے ہی بنائے من گھڑت عقائد نہ دکھا پائے تو آپ خود ہی جان لینا کہ اس بڑے جھوٹ کی وجہ سے گناہ جاریہ کے طور پر آپ کے اوپر ہر وقت اللہ پاک کی لعنت پڑ رہی ہے. محترم ناظرین، سرکار گور شاہی پاک کے عقائد ہیں کہ آپ اللہ پاک پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر اور تقدیر پر ایمان کامل رکھتے ہیں، جبکہ کذاب وکیل نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے عقیدے بیان کیے. محترم ناظرین، سرکار گور شاہی پاک ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور تمام صحابہ کرام کی انتہائی تعظیم فرماتے ہیں. آپ کا ایمان ہے کہ چار یار، پنجتن پاک اور تمام جملہ صحابہ کرام بلند مراتب پر فائز ہیں. محترم ناظرین، اس کذاب وکیل کے بنائے من گھڑت عقائد میں سب سے بڑا جھوٹ کہ نعوذ باللہ سرکار پاک نے کوئی نیا کلمہ بنایا ہے. ہم وکیل صاحب کو بتانا چاہیں گے کہ اللہ پاک کے جتنے بھی کامل اولیاء اللہ دنیا میں آئے، کسی نے بھی کوئی نیا کلمہ نہیں بنایا. اگر نیا کلمہ بنایا ہے تو کسی مولوی نے بنایا ہے. اب اگر آپ ذہین ہیں تو اس کلمہ بنانے والے مشہور مولوی کو تلاش کر کے اپنی غیرت دکھاتے ہوئے اس پر کیس کریں. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، کہ ہمیں آپ کے اندر غیرت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ہے تو پھر اس مولوی پر کیس کر کے دکھائیں. محترم ناظرین، آئیے سرکار گور شاہی پاک کی زبان شیریں سے ایک دعا میں وہ کلمہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں کہ جس کلمے پر سرکار ایمان رکھتے ہیں، اور اسی کلمے کو دلوں کی ٹک ٹک کرتی دھڑکنوں سے پڑھنے کی تعلیم اور تبلیغ بھی دیتے ہیں، اور یہی آپ کا فیض بھی ہے. سنیے ذرا. دعا مانگو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما۔ یا الہی یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما۔ یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما۔ اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، اے لوٹے ہوئے دلوں کو موڑنے والے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے چوروں ڈاکوں کو کتب بنانے والے، چوروں ڈاکوں کو کتب بنانے والے، آج ہم پر بھی اپنا کرم کر، آج ہم پر بھی اپنا فضل کر۔ یا الہی یہ تیرے غوث کے پروانے ہیں۔ محترم ناظرین، پڑھے لکھے کذاب وکیل نے یہ جھوٹ بول کر بھی رب کی لعنت لی کہ سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم دونوں ایک ساتھ آئے اور دنیا میں وہ مجھ سے پہلے آ گئے۔ نعوذ باللہ۔ سرکار پاک گور شاہی پاک نے کبھی بھی ایسا نہیں فرمایا اور نہ ہی کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے۔ سرکار گور شاہی پاک تو خود کو امتی یا رسول اللہ ہی فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ جھوٹ بول کر اس وکیل نے لعنت بھی لی کہ گور شاہی پاک نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں عبادت کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ عز و جل کی بے شمار لعنتیں ہوں کذاب وکیل پر۔ سرکار گور شاہی پاک نے ایسا کفریہ جملہ کہیں پر بھی نہیں فرمایا ہے۔ سرکار کے دربار پر ایک بھی نشے والا انسان نظر نہیں آتا، سب لوگ باشریعت ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب آپ کو اس کذاب اور بے نور چہرے والے وکیل صاحب کا کفر دکھاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ گور شاہی فرماتے ہیں کہ نماز روزہ ظاہری عبادتیں ہیں۔ محترم ناظرین، ظاہری عبادت کا مطلب ہے کہ نظر آنے والی عبادت۔ پوری دنیا نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے اور روزہ دار کو روزہ رکھتے اور کھولتے ہوئے دیکھتی ہے، لیکن اس کذاب، بغضی اور جاہل وکیل کو نماز روزہ ظاہر میں دکھائی ہی نہیں دیتا، جبکہ شریعت بھی ظاہر پر ہی ہے اور نماز روزہ شریعت کی بلند مرتبہ عبادتیں ہیں، جسے نہ مان کر وکیل کفر تک بک گیا۔ محترم ناظرین، آئیے اب آپ کو کذاب وکیل کا دل ہلا دینے والا، روح تڑپا دینے والا کفریہ جملہ سنواتے ہیں۔ کذاب وکیل پیسے کی لالچ اور بغض گور شاہی میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر اسود کو چومنے پر بھی گستاخی کر دی۔ یہ مردود بکتا ہے کہ جو اس پتھر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ بوسہ دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ سنیے کذاب مردود کا کفر اسی کی زبانی۔ جو اس پتھر کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بوسہ دیا تھا نا، جو اس پتھر کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بوسہ دیا تھا نا، جو اس پتھر کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بوسہ دیا تھا نا۔ محترم ناظرین، آئیے آپ کو اس گستاخ اور جھوٹے وکیل کی بزدلی اور سچ کا سامنا نہ کرنے کا روپ بھی دکھاتے ہیں۔
کہتا ہے کہ گور شاہی کے پردہ فرمانے کے 3 ماہ بعد گور شاہی کے ایک مرید اسلم پرویز نے ہائی کورٹ میں درخواست لگائی کہ گور شاہی کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، اس سزا سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، لہٰذا اس اپیل کو سنا جائے۔ میں نے کہا، یعنی وکیل نے، میں نے کہا یہ تو وارث نہیں ہے، ورثہ تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو ٹائٹل نہیں ہے۔ 1 مہینے کے بعد ریاض احمد گور شاہی کے بیٹے نے درخواست لگا دی کہ جی میں وارث ہوں، میرے باپ کے لاکھوں مریدین ہیں، اسے بڑی دل آزاری ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کیس کو سنا جائے۔ تو میں نے جج صاحب سے کہا، یعنی وکیل نے، میں نے جج صاحب سے کہا کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں۔ تو جج صاحب نے کہا اگر سنا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا اگر گور شاہی امام مہدی کی حیثیت سے آئے گا اس کے لاکھوں مریدین بن جائیں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بندہ زندہ نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اب کذاب مردار وکیل قرآن کے خلاف قانون بنانے کی کفریانہ کوشش کرتا ہے، یعنی سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں اللہ عز و جل کا حکم اور قانون ہے کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ترمذی میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ باپ بیٹے کے گناہ میں نہ پکڑا جائے گا اور نہ بیٹا باپ کے گناہ میں ماخوذ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث کے ان احکامات اور قانون کے مقابلے میں کذاب اور مردود وکیل اپنا نیا قانون جج کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس ایپلیکیشن کے بعد اپیل میں سزا بحال ہوتی ہے تو بیٹا کہے کہ سزا مجھے دی جائے، استغفر اللہ، جبکہ جج صاحب اس مردود وکیل کو بتا بھی رہے ہیں کہ قانون میں ایسی رٹ ہی نہیں ہے، لیکن جب بدبختی ازل میں لکھی جا چکی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس بدبخت کی پکڑ کو سخت فرما دیتا ہے۔ کذاب وکیل سچا ہی نہیں تھا، اس لیے فرار کی راہ اختیار کی۔ قرآن و حدیث کے مقابل اپنا نیا قانون بنانے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کا اور ان تمام لوگوں کا بوجھ ہے جو قیامت تک اس پر عمل کریں۔ استغفر اللہ۔ ثابت ہوا کہ کذاب وکیل مردود ہے کہ جو قرآن کے مخالف اپنا قانون بنا کر کفریہ عمل کو بخوشی بیان کرتا ہے اور یوں سرکار گور شاہی پاک کے ظاہری زندہ ہونے اور اعلان مہدیت کا خوف بتا کر کیس خارج کرا کر میدان سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اپنی بات قانونی طور پر سچی ثابت کرنے کے لیے کذاب وکیل نے ایک اور فلاپ ڈرامہ بنایا۔ کہتا ہے کہ 2009 میں نیو یارک کے جنگ اخبار میں خبر چھپی کہ ریاض احمد گور شاہی کا ایک بچی پر جنسی حملے کا مقدمہ نیو جرسی تھانے میں رجسٹر ہوا ہے، تو ہم نے پاکستانی کورٹ میں کہا کہ ریاض گور شاہی کو 2005 یا 2006 میں دفنا دیا گیا ہے، تو 2009 میں یہ کون سا ریاض گور شاہی تھا؟ میں نے کورٹ کے اندر، یعنی اس وکیل نے، میں نے کورٹ کے اندر بھی یہ لکھ کر دیا تھا کہ ریاض گور شاہی ابھی تک امریکہ نیو جرسی میں بیٹھا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، اس بنائے گئے ڈرامے میں کذاب وکیل نے 2 بڑے جھوٹ بولے ہیں، ایک مقدمے کا اور دوسرا انتقال کا۔ تو آئیے پہلے اس کے نیو یارک کے فلاپ ڈرامے پر علمی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس میں کذاب وکیل نے پاکستانی کورٹ میں لکھ کر دیے گئے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ ڈرامہ عملی طور پر رچایا۔ نیو جرسی امریکہ میں اگر کوئی کیس ہوا تھا تو پھر وہاں کی کورٹ وہیں پر موجود سرکار گور شاہی پاک کو کیوں حاضر نہ کرا سکی؟ کیا امریکی قانون اور کورٹ کمزور تھی یا پھر کیس ہی جھوٹا تھا؟ اگر کیس سچا ہوتا تو ضرور سرکار پاک کی ذات مبارکہ کورٹ آتی جاتی اور پوری دنیا کے میڈیا پر سرکار پاک ظاہر ہو جاتے، لیکن کذاب وکیل اور اس کے مولویوں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور یہاں پر آ کر اس کا پورا ڈرامہ فلاپ ہو کر وکیل کو جھوٹ بولنے پر لانتی کر گیا۔ دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی اخبار کو قیمت دے کر کوئی بھی خبر شائع کرائی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے
اب کذاب وکیل کے دوسرے بڑے جھوٹ کو آشکار کرتے ہیں کہ جسے بول کر اس نے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ اس نے کہا کہ ہم نے پاکستانی کورٹ میں کہا کہ ریاض گوہر شاہی کو 2005 یا 2006 میں دفنا دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ سرکار پاک کا ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کا سال نہ ہی تو 2005 تھا اور نہ ہی 2006 تھا۔ سرکار پاک کے پردہ فرمانے کا سال 25 نومبر 2001 تھا۔ ثابت ہوا کہ کذاب وکیل نے جھوٹ در جھوٹ بول کر قرآن پاک کے مطابق جوک در جوک رب کی لعنتیں حاصل کر لی ہیں۔ محترم ناظرین، کذاب اور بے نور چہرے والے وکیل نے کورٹ میں ریکارڈ کرائے اپنے بیان کو درست ثابت کرنے کے لیے پورا ڈرامہ تیار کر کے بتا بھی دیا، لیکن سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب کے لکھے قیمتی اور زرعی ریمارکس کو یہ کذاب وکیل مسلمانوں کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ جسٹس صاحب نے سرکار گوہر شاہی پاک کو تمام جھوٹے الزامات سے بری کرتے ہوئے اپنے کورٹ آرڈر میں ریمارکس دیے کہ گوہر شاہی کو فرقہ واریت کی بنا پر بار بار جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی سرکار گوہر شاہی پاک کی شان اقدس کے حق پر ہونے کی گواہی علماء حق اور مفتیان عظام اور پیران کرام اپنی تحاریر اور تقاریر میں دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور شاہی دربار پر آ کر روحانی رونق کو دوبالا کرتے ہیں، جس کے کچھ حصے شاہی دربار چینل پر بھی موجود ہیں۔ محترم ناظرین، کذاب بے نور چہرے والے وکیل نے مسلمانوں کو کیس اور مقدمے کا ڈرامہ سنا کر گمراہ کرنا چاہا ہے کہ جیسے حق والوں پر پہلی بار یہ جھوٹے کیس یا مقدمات ہوئے ہیں۔ کہنے کو تو ایک لمبی نہ ختم ہونے والی فہرست ہے کہ جہاں باطل نے ہمیشہ حق کے خلاف سازش کیس یا مقدمات کیے ہیں، صرف بڑے 4 اماموں کا حوالہ دینا ہی کافی سمجھیں گے کہ ان 4 عظیم اماموں کے خلاف بھی سازشیں، جھوٹے کیس اور مقدمات بھی کیے گئے، یہاں تک کہ ان 4 کو جیل کی سزا بھی دی گئی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تو جیل ہی کے اندر ہوا۔ تو حق کے خلاف یہ نئی چال نہیں کہ جسے بیان کر کے مردود وکیل نے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا ہے۔ حضرت علی پاک کا قول مبارک ہے کہ اگر حق کی پہچان چاہتے ہو تو باطل کی تیروں کی طرف دیکھو، جہاں گر رہے ہیں وہیں حق ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہم منظور میو نامی پڑھے لکھے کذاب وکیل سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ چند پیسوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے خلاف جھوٹ بول کر اسے کتنا ثواب حاصل ہوا، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی لعنتوں اور ہمیشہ کے گناہ جاریہ کمانے کے۔ ہم منظور میو وکیل صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنا عظیم منصب یعنی وکالت کا پیشہ عطا فرمایا ہے تو اسے جھوٹ اور تہمت سے اپنے لیے رحمت کے بجائے زحمت یعنی آخرت کا وبال نہ بنائیں۔ میرے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ہر مظلوم کے وکیل ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی وکالت فرمائی۔ وکالت کے پیشے میں AK بروہی صاحب کا نام آج تک زندہ ہے، اور بھی بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن کی وجہ سے آج قانون کی بالادستی حق کے ساتھ قائم ہے، لیکن کچھ کالی بھیڑیں ہر ادارے میں گھس کر بیٹھ جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اداروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی چند وکیل نما کالی بھیڑوں کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب شعر فرمایا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے یوں کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، ثابت ہوا کہ جھوٹ بول کر اولیاء اللہ کی گستاخی کرنے والوں کی شکلوں پر اللہ تعالیٰ اپنی لعنتیں برساتا رہتا ہے، جیسی کہ آپ نے کذاب وکیل پر برستی دیکھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر،
بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر وما علینا الا البلاغ المبین۔